الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین و سامعین ذی محتشم العلم اسلامک آن لائن اکیڈمی میں خوش آمدید۔ ناظرین محترم، آج ہماری گفتگو کا موضوع اور عنوان ہے کہ اجرائے نبوت پر 6 احادیث کے بارے میں قادیانی شبہات اور ان کے علمی و تحقیقی جوابات۔ ناظرین محترم، قادیانی ابن ماجہ کی یہ روایت پر اعتراض کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ نبوت جاری ہے اور حضور عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد قیامت تک نئے نبی آ سکتے ہیں۔ آئیے پہلے حدیث اور اس کا ترجمہ دیکھتے ہیں، پھر قادیانیوں کے باطل استدلال کا تحقیقی جائزہ لیتے ہیں۔ حدیث ہے: حدثنا عبد القدوس بن محمد حدثنا داود بن شبیب باہلی حدثنا ابراہیم بن عثمان حدثنا الحکم بن عتیبہ عن مقسم عن ابن عباس قال لما مات ابراہیم ابن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وقال ان له مرضعا في الجنة ولو عاش لكان صديقا نبيا وعاش لأعتقد احواله القبط وما استرق قبطي، یعنی جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا انتقال ہوا تو آپ نے ان کی جنازہ نماز پڑھائی اور فرمایا جنت میں ان کے لیے ایک دایا ہے، اور اگر وہ زندہ رہتے تو صدیق اور نبی ہوتے اور ان کے ننہال کے قبطی آزاد ہو جاتے اور کوئی بھی قبطی غلام نہ بنایا جاتا۔ بحوالہ سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 1475۔ قادیانی اس روایت سے باطل استدلال کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ اگر نبوت جاری نہ ہوتی، ختم ہو چکی ہوتی، تو حضور عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ کیوں فرماتے؟ اگر ابراہیم رضی اللہ تعالی عنہ زندہ رہتے تو نبی ہوتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اس طرح فرمانا ہمیں بتاتا ہے کہ نبوت جاری ہے اور نئے نبی آ سکتے ہیں۔ اب آئیے قادیانیوں کے اس باطل استدلال کے بہت سے جوابات ہیں، آپ ملاحظہ فرمائیں۔ جواب نمبر 1، ابن ماجہ میں ایک اور روایت موجود ہے جو اس روایت کی واضح تشریح کرتی ہے۔ وہ روایت ہے: حدثنا محمد بن عبداللہ بن نمیر حدثنا محمد بن بشر حدثنا اسماعیل ابن ابی خالد قال قلت لعبداللہ بن ابی اوفا رأیت ابراہیم ابن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال مات وهو صغیر ولو قدئ ان یکون بعد محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی لعاش ابنہ ولکن لا نبی بعدہ، یعنی میں نے عبداللہ بن ابی اوفا رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا، آپ روایت کرنے والے راوی اسماعیل کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صاحبزادے حضرت ابراہیم کو دیکھا ہے۔ انہوں نے کہا ابراہیم بچپن میں انتقال کر گئے، اور اگر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی کا نبی ہونا مقدر ہوتا تو آپ کے بیٹے زندہ رہتے، لیکن آپ کے بعد کوئی نبی نہیں ہے۔ بحوالہ سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 1345۔ ناظرین محترم، اس روایت سے پتہ چلا کہ حضور عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صاحبزادے اس لیے فوت ہو گئے کیونکہ نبوت جاری نہیں ہے، ختم ہو گئی ہے، کیونکہ اگر وہ زندہ رہتے تو ان میں نبی بننے کی صلاحیت موجود تھی۔ جواب نمبر 2، اس روایت پر محدثین نے کلام کیا ہے اور اس روایت کو ضعیف قرار دیا ہے، اس لیے قرآن کی نص اور صحیح روایت کے ہوتے ہوئے ایک ضعیف اور کمزور روایت کو کیسے قبول کیا جا سکتا ہے؟ چند حوالہ جات ہم آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں، ملاحظہ فرمائیں، جہاں محدثین نے اس روایت کو ضعیف قرار دیا ہے۔ شیخ
ابن عبد البر کہتے ہیں کہ مجھے نہیں معلوم کہ اس قول کے کیا معنی ہیں، کیونکہ یہ کہاں ہے کہ ہر نبی کا بیٹا نبی ہو، اس لیے کہ حضرت نوح علیہ السلام کے بیٹے نبی نہیں تھے۔ بحوالہ انجا صفحہ نمبر 108۔ علامہ ابن حجر رحمۃ اللہ تعالی نے فرمایا کہ اس روایت کا راوی ابو شیبہ ابراہیم بن عثمان متروک الحدیث ہے۔ بحوالہ تقریب التہذیب صفحہ نمبر 25۔ امام نووی رحمۃ اللہ تعالی نے تہذیب الاسماء میں لکھا ہے کہ یہ حدیث باطل ہے، غیب کی باتوں پر جسارت ہے، بڑی بے تکی بات ہے۔ بحوالہ موضوعات کبیر صفحہ نمبر 58۔ شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ یہ حدیث صحیح نہیں ہے، اس کا کوئی اعتبار نہیں، اس کی سند میں ابو شیبہ ابراہیم بن عثمان ہے جو ضعیف ہے۔ بحوالہ مدارج النبوہ جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 677۔ امام ترمذی کی رائے یہ ہے کہ یہ منکر الحدیث ہے۔ بحوالہ تہذیب التہذیب جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 145۔ جواب نمبر 3، اگر یہ روایت صحیح بھی ہوتی اور اس کے راوی پر بھی جرح نہ ہوتی، پھر بھی زیادہ سے زیادہ یہی کہا جا سکتا ہے کہ اگر حضور عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نبوت جاری ہوتی اور حضرت سیدنا ابراہیم رضی اللہ تعالی عنہ زندہ رہتے تو ان میں نبی بننے کی صلاحیت موجود تھی، جس طرح حضرت سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ میں نبی بننے کی صلاحیت موجود تھی، لیکن وہ نبی نہیں تھے کیونکہ نبوت کا دروازہ بند ہے۔ جواب نمبر 4، اس روایت میں ایک حرف لو استعمال ہوا، اور حرف لو وہاں استعمال ہوتا ہے جہاں یہ معنی ہو کہ یہ کام نہیں ہو سکتا لیکن بطور مثال کے بیان کیا گیا ہو، جیسے کہ قرآن پاک میں ارشاد ہے لو کان فیہما الہۃ الا اللہ لفسدتا فسبحان اللہ رب العرش عما یصفون، یعنی اگر آسمان اور زمین میں اللہ کے سوا دوسرے خدا ہوتے تو دونوں درہم برہم ہو جاتے، لہذا عرش کا مالک اللہ ان باتوں سے بالکل پاک ہے جو یہ لوگ بنایا کرتے ہیں۔ اس آیت میں صرف لو استعمال کر کے یہ بیان کیا گیا ہے کہ اگر اللہ کے علاوہ کوئی اور الہ زمین اور آسمان میں ہوتا تو زمین اور آسمان کا نظام درہم برہم ہو جاتا۔ اب یہ تو یقینی بات ہے کہ اللہ تبارک و تعالی کے علاوہ کوئی اور الہ نہیں، لیکن حرف لو استعمال کر کے اس کو بطور مثال ذکر کیا گیا ہے۔ اسی طرح اس روایت میں بھی بطور مثال ذکر ہے کہ ویسے تو نبوت کا دروازہ بند ہے، لیکن بالفرض اگر نبوت کا دروازہ کھلا ہوتا تو حضرت سیدنا ابراہیم رضی اللہ تعالی عنہ میں نبی بننے کی صلاحیت موجود تھی۔ حدیث نمبر 2، قادیانی کہتے ہیں کہ حضرت سیدہ ام المؤمنین ام عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ قولوا خاتم النبیین ولا تقولوا لا نبی بعدہ، یعنی کہ یہ تو کہو کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہیں، لیکن یہ نہ کہو کہ حضور عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ بحوالہ مجمع البحار صفحہ نمبر 85، در منصور جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 204۔ قادیانی کہتے ہیں کہ اس سے ثابت ہوا کہ حضرت سیدہ ام عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے نزدیک نبوت جاری تھی۔ قادیانیوں کے اس باطل استدلال کے بہت سے جوابات ہیں، آپ ملاحظہ فرمائیں۔ جواب نمبر 1، اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے جس قول پر قادیانی اعتراض کرتے ہیں اسی طرح کا ایک قول حضرت مغیرہ سے بھی منقول ہے۔ قول اما عائشہ صدیقہ اور قول حضرت مغیرہ کی دونوں مکمل عبارتیں بمع ترجمہ و تشریح آپ ملاحظہ فرمائیں۔ وفی حدیث عیسیٰ انہ تقتل الخنزیر ویکسر الصلیب ویزید فی الحلال ای یزید فی حلال نفسہ بأن يتزوج ويولد له وكان لم يتزوج قبل رفعه إلى السماء فزاد بعد الهبوط في الحلال فحينئذ يؤمن كل أحد من أهل الكتاب يثيقون بأنه
بشر وعن عائشہ قولوا انه خاتم الانبیاء ولا تقولوا الا نبی بعده وهذا ناظر الى نزول عیسیٰ وهذا ايضا لا ينافي حدیث لا نبی بعده لانه اراد لا نبی ينسخ شرعه بحوالہ مجمع البحار صفحہ نمبر 85۔ یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے قصے میں ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نزول کے بعد خنزیر کو قتل کریں گے اور سلیب کو توڑیں گے اور اپنے نفس کو حلال چیزوں میں اضافہ کریں گے، یعنی نکاح کریں گے اور آپ کی اولاد ہوگی، کیونکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے آسمان پر اٹھائے جانے سے پہلے نکاح نہیں فرمایا، آسمان سے اترنے کے بعد نکاح فرمائیں گے جو لوازم بشریت سے ہیں۔ پس اس حال کو دیکھ کر ہر شخص اہل کتاب میں سے ان کی نبوت پر ایمان لے آئیں گے اور اس بات کا یقین کرے گا کہ عیسیٰ علیہ السلام بلا شبہ ایک بشر ہیں، خدا نہیں، جیسا کہ نصارہ اب تک سمجھتے رہے۔ اور عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے جو یہ منقول ہے کہ وہ فرماتی تھیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم النبیین کہو اور یہ نہ کہو کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں۔ ان کا یہ ارشاد حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نزول کو پیش نظر رکھ کر تھا، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا دوبارہ دنیا میں آنا حدیث لا نبی بعدی کے منافی نہیں، کیونکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نزول کے بعد حضور دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شریعت کے متابع ہوں گے، اور لا نبی بعدی کی مراد یہ ہے کہ کوئی ایسا نبی نہ آئے گا جو آپ کی شریعت کا ناسخ ہو۔ اسی قسم کا قول حضرت مغیرہ بن شعبہ سے بھی منقول ہے۔ عن الشعبی قال قال رجل عند المغیرہ بن شعبہ صلی اللہ علی محمد خاتم الانبیاء لا نبی بعدہ فقال المغیرہ بن شعبہ حسبک اذا قلت خاتم الانبیاء فإنا كنا نحدث ان عیسیٰ علیہ السلام خارج هو خرج فقد كان قبله وبعدہ۔ تفسیر در منصور جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 204۔ یعنی شعبی سے منقول ہے کہ ایک شخص نے حضرت مغیرہ کے سامنے یہ کہا کہ اللہ تبارک و تعالی رحمت نازل کرے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر جو خاتم الانبیاء ہیں اور ان کے بعد کوئی نبی نہیں۔ حضرت مغیرہ نے فرمایا کہ خاتم الانبیاء کہہ دینا کافی ہے، یعنی لا نبی بعدہ کہنے کی ضرورت نہیں، کیونکہ ہم کو یہ حدیث پہنچی ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام پھر تشریف لائیں گے، پس جب وہ آئیں گے تو ایک ان کا آنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے ہوا اور ایک آنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ہوگا۔ پس جس طرح مغیرہ ختم نبوت کی قائل ہیں مگر محض عقیدہ نزول عیسیٰ بن مریم علیہ السلام کی حفاظت کے لیے لا نبی بعدی کہنے سے منع فرمایا، اسی طرح حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے ختم نبوت کے عقیدے کو خاتم النبیین کے لفظ سے ظاہر فرمایا اور اس مہم لفظ کے استعمال سے منع فرمایا کہ جس لفظ سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نزول کے خلاف کا ابہام ہوتا تھا، ورنہ حاشا مطلب ہرگز نہیں کہ حضرت سیدہ ام المؤمنین ام عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا حضور دو عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی قسم کی نبوت کو جائز کہتی ہیں۔ جواب نمبر 2، رحمت دو عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، اور حضرت سیدہ ام عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کا قول ولا تقولوا لا نبی بعدہ یہ صریحاً اس فرمان نبوت کے مخالف ہے۔ قول صحابہ اور قول نبوی میں تعارض ہو جائے تو حدیث اور فرمان نبوی کو ترجیح ہوگی، پھر لا نبی بعدی حدیث شریف متعدد صحیح اسناد سے مذکور ہے، اور قول سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ ایک موضوع اور بے سند قول ہے، صحیح حدیث کے مقابلے میں یہ کیسے قابل حجت ہو سکتا ہے؟
جواب نمبر 3، خود حضرت سیدہ ام المؤمنین ام عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے ایک صحیح روایت منقول ہے، لم یبق من النبوۃ بعد شیء الا مبشرات، یعنی اچھے خوابوں کے علاوہ نبوت میں سے کچھ بھی باقی نہیں رہا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد، بحوالہ کنز العمال جلد نمبر 8 صفحہ نمبر 33۔ اس واضح فرمان کے بعد اس بے سند قول کو حضرت سیدہ ام المؤمنین ام عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی طرف منسوب کرنے کا کوئی جواز باقی رہ جاتا ہے؟ جواب نمبر 4، قادیانی دجل ملاحظہ ہو کہ وہ اس قول کو مجمع البحار میں بغیر مرفوع متصل سند کے نقل کیا گیا ہے، استدلال کرتے وقت بھی آدھا قول نقل کرتے ہیں، اس میں ہے ہادہ ناظرون الی نزول عیسیٰ علیہ السلام تکملہ، یعنی اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے نزول کو ذہن میں رکھ کر یہ فرما رہی ہیں کہ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام نے بھی تشریف لانا ہے، سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کا مقام نبوت باقی ہے اور دور نبوت ختم ہو چکا ہے، اب وہ امتی اور خلیفہ کی حیثیت سے آئیں گے، بحوالہ مجمع البحار صفحہ نمبر 85۔ سیدہ ام المؤمنین ام عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کا مقصد یہی ہے کہ ان کے ذہن میں حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے نزول کا مسئلہ تھا، یہ نہ کہو کہ آپ علیہ السلام کے بعد نبی کوئی نہیں آئے گا، اس لیے کہ حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہوگا، یہ کہو کہ آپ علیہ السلام خاتم النبیین، یعنی آپ علیہ السلام کے بعد کوئی شخص نبی بنایا نہیں جائے گا، اس لیے حضرت عیسیٰ علیہ السلام وہ آپ علیہ السلام سے پہلے نبی بنائے جا چکے ہیں۔ جواب نمبر 5، حضرت سیدہ ام المؤمنین ام عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے اس قول کے محدثین نے بہت سے مطلب بیان کیے ہیں جو ہم انشاءاللہ عرض کرتے ہیں، آپ ملاحظہ فرمائیں۔ پہلا معنی، اس قول میں بعدہ خبر کے مقام پر آیا اور خبر افعال عامہ یا افعال خاصہ سے محذوف ہے، اس لیے اس کا پہلا معنی یہ ہوگا کہ لا نبی مبعوث بعدہ، یعنی حضور علیہ السلام کے بعد کسی کو نبوت نہیں ملے گی۔ میقات حاشیہ مشکوٰۃ شریف پر بھی یہی ترجمہ مراد لیا گیا ہے جو صحیح ہے۔ دوسرا معنی یہ ہے کہ لا نبی خارج بعدہ، یعنی حضور علیہ السلام کے بعد کسی نبی کا ظہور نہیں ہوگا، یہ غلط ہے، اس لیے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نزول فرمائیں گے۔ حضرت مغیرہ نے ان معنوں سے لا تقولوا لا نبی بعدہ کی ممانعت فرمائی ہے جو 100% ہمارے عقیدے کے مطابق ہے۔ تیسرا معنی لا نبی حی بعدہ، یعنی حضور علیہ السلام کے بعد کوئی نبی زندہ نہیں، ان معنوں کو سامنے رکھ کر حضرت ام المؤمنین ام عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے لا تقولوا لا نبی بعدہ فرمایا، اس لیے کہ خود ان سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نزول کی روایات منقول ہیں۔ جواب نمبر 6، مرزا قادیانی نے لکھا ہے کہ دوسری کتب حدیث بخاری مسلم کے علاوہ صرف اس صورت میں قبول کے لائق ہوں گے کہ قرآن اور بخاری اور مسلم کے متفق علیہ حدیث سے مخالف نہ ہوں، روحانی خزائن جلد نمبر 10 صفحہ نمبر 60۔ ناظرین محترم، جب صحیحین کے مخالف مرزا کے نزدیک کوئی حدیث کی کتاب قابل قبول نہیں، تو حضرت سیدہ ام المؤمنین ام عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی طرف منسوب بے سند قول صحیحین کے مخالف قابل قبول ہوگا۔ نیز مرزا قادیانی نے لکھا ہے کہ حدیث لا نبی بعدی ایسی مشہور تھی کہ کسی کو اس کی صحت میں کلام نہ تھا، بحوالہ روحانی خزائن جلد نمبر 13 صفحہ نمبر 217۔ کیا یہ ممکن ہے کہ حضرت ام المؤمنین ام عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے ایسی مشہور اور صحیح حدیث کے مخالف یہ قول ارشاد فرمایا ہوگا؟ جواب نمبر 7، حضرت ام المؤمنین ام عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کا یہ قول اگر صحیح ہوتا تو بھی مرزائیت کے منہ پر جوتا تھا،
اس لیے کہ بخاری شریف میں حضرت ام المؤمنین ام عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے یہ روایت ہے کہ ان عائشہ رضی اللہ عنہا قالت سألت النبی صلی اللہ علیہ وسلم عن الجدر امن البیت ہوا قال نعم قلت فما لهم لم يدخلوه في البيت قال ان قومك كسرت بهم النفقات قلت فما شأن بابه مرتفعا قال فعل ذلك قومك ليدخلوا من شاء ويمنعوا من شاء ولولا ان قومك حديث أحدهم بالجاهلية فأخاف أن تنكر قلوبهم أن أدخل الجدر في البيت وأن ألصق بابه بالأرض۔ حدیث نمبر 1584 بخاری شریف۔ یعنی حضرت ام المؤمنین ام عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ کیا حتیم بھی بیت اللہ میں داخل ہے؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ ہاں۔ پھر میں نے پوچھا کہ پھر لوگوں نے اس کعبے میں کیوں نہیں شامل کیا؟ آپ علیہ السلام نے جواب دیا کہ تمہاری قوم کے پاس خرچ کی کمی پڑ گئی تھی۔ پھر میں نے پوچھا کہ دروازہ کیوں اونچا بنایا؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا یہ بھی تمہارے قوم ہی نے کیا تاکہ جسے چاہیں اندر آنے دیں اور جسے چاہیں روک دیں۔ اگر تمہاری قوم کی جاہلیت کا زمانہ تازہ نہ ہوتا اور مجھے اس کا خوف نہ ہوتا کہ ان کے دل بگڑ جائیں گے تو اس حتیم کو بھی میں کعبہ میں شامل کر دیتا اور کعبہ کا دروازہ زمین کے برابر کر دیتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قوم تازہ ایمان لائی ہے، ورنہ میں بیت اللہ شریف کو توڑ کر اس کے 2 دروازے کر دیتا، ایک سے لوگ داخل ہوتے دوسرے سے نکل جاتے۔ یہ روایت حضرت سیدہ ام المؤمنین ام عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے بخاری شریف میں موجود ہے۔ کوئی شخص لا نبی بعدی کی روایت سے قادیانی دجالوں کی طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے آمد کا انکار نہ کر دیں۔ اس لیے فرمایا کہ یہ نہ کہو کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ جواب نمبر 8، حضرت سیدہ ام المؤمنین ام عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی طرف اس قول کی نسبت صریحاً بے اصل اور بے سند ہے۔ دنیا کی کسی کتاب میں اس کی متصل مرفوع سند مذکور نہیں۔ ایک ہے سند قول سے نصوص قطعیہ اور حدیث متواترہ کے خلاف استدلال کرنا صرف قادیانی دجل و فریب ہے۔ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے منسوب اس قول کی تفصیلی اور تحقیق ملاحظہ فرمائیں۔ معزز ناظرین کرام، اللہ کے آخری نبی محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی مرفوع متصل اور صحیح احادیث مختلف کتب احادیث میں موجود ہیں، جن کے اندر آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ لا نبی بعدی، میرے بعد کوئی نبی نہیں۔ یہ الفاظ حضور عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے صحیح بخاری حدیث نمبر 3455، صحیح مسلم حدیث نمبر 1842 میں، حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ نے صحیح مسلم حدیث نمبر 2404 میں، اور حضرت صوبان بن بجداد رضی اللہ تعالی عنہ نے سنن ترمذی حدیث نمبر 2219 اور سنن ابی داؤد حدیث نمبر 4252 اور مستدرک حاکم حدیث نمبر 8390 میں اور صحیح اسناد کے ساتھ بیان کی ہیں۔ جب خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ الفاظ فرمائے تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ کے بعد کوئی کہے کہ لا نبی بعدی نہ کہو؟ اور کیا حضور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے واضح اور صریح الفاظ کے بعد کسی صحابی کی طرف منسوب علم اصول احادیث کی روح قابل قبول رہ جاتی ہے، جس میں کسی صحابی کا اپنا قول فرمان رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ٹکراتا ہو؟ ہرگز نہیں، بلکہ اصول حدیث ہے کہ حضور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی
مرفوع متصل صحیح حدیث کے مقابلے میں اگر کسی صحابی کا اپنا قول چاہے بظاہر متصل اور صحیح سند کے ساتھ بھی ملے تو حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے آگے اسے قبول نہیں کیا جائے گا، چہ جائے کہ وہ قول غیر مستند ہو۔ ناظرین محترم، مرزا دھوکے باز اور شعبدہ باز ہمیشہ دجل و فریب دیتے رہتے ہیں، انہیں وہ احادیث نبویہ نظر نہیں آتی یا وہ یہ دیکھنا نہیں چاہتے جن کے اندر خود خاتم الانبیاء نے فرمایا لا نبی بعدی۔ انہیں اگر کسی کتاب سے غیر مستند بات نظر آ جائے جو کسی صحابی کی طرف منسوب ہو تو وہ اس کو اچھال کر دھوکہ دیں گے۔ ایسا ہی ایک دھوکہ یہ دیا جاتا ہے کہ امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے تفسیر در منصور میں ام المؤمنین حضرت سیدہ ام عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کا یہ قول ذکر کیا ہے۔ آپ نے فرمایا صرف یہ کہا کرو کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہیں، اور یہ مت کہا کرو کہ لا نبی بعدی، یعنی آپ کے بعد کوئی نبی نہیں۔ اگرچہ امام سیوطی نے اس جگہ اس سے پہلے متعدد مستند اور صحیح روایت لکھی ہیں جو مرزائی عقیدے کا پاش کرتی ہیں، نیز حضرت سیدہ ام المؤمنین ام عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی طرف منسوب اس قول کے بعد وہی امام سیوطی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالی عنہ کا قول بھی ذکر کیا، جس کے اندر اس بات کی وضاحت ہے کہ لا نبی یا بعدی کیوں نہ کہا کرو۔ وہ اس وجہ سے تھا کہ کوئی یہ سمجھ لے کہ حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام نے دوبارہ نہیں آنا، لیکن مرزائی اس روایت کا ذکر نہیں کریں گے۔ آئیے جائزہ لیتے ہیں کہ حضرت سیدہ ام المؤمنین ام عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی طرف منسوب یہ قول سند اور علم اصول حدیث کے مطابق صحیح ہے۔ تفسیر در منصور میں امام سیوطی نے خود تو اس روایت کی کوئی سند نہیں بیان کی، وہاں مصنف ابن ابی شیبہ کا حوالہ دیا ہے۔ جب ہم نے مصنف ابن ابی شیبہ کی طرف رجوع کیا تو وہاں اس کتاب کے مختلف نسخوں اور ایڈیشنوں میں اس روایت کی سند مختلف ہے۔ پرانے زمانے کے نسخوں میں اس روایت کی سند میں حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت کرنے والے راوی کا نام جریر بن حازم ہے، یعنی جریر بن حازم اور حضرت سیدہ ام عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے درمیان کوئی اور راوی نہیں ہے۔ بعد میں کچھ نسخوں میں اس روایت کی سند میں جریر بن حازم اور حضرت ام المؤمنین ام عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے درمیان مزید راوی محمد کا اضافہ ہے، جس سے مراد مشہور تابعی محمد بن سیرین رحمۃ اللہ تعالی علیہ ہیں۔ مصنف ابن ابی شیبہ کے جن ایڈیشنوں میں راوی جریر بن حازم اور حضرت ام عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے علاوہ کوئی اور راوی نہیں ہے، وہاں یہ روایت منقطع ٹھہرتی ہیں، کیونکہ یہ جریر بن حازم تقریباً 90 ہجری میں پیدا ہوئے۔ بحوالہ تہذیب التہذیب جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 295، اور حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی وفات تقریباً 58 ہجری میں ہو چکی تھی۔ اسی طرح جریر بن حازم تو پیدا ہی حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی وفات کے تقریباً 30 سال بعد ہوئے، لہذا ایسا ممکن ہی نہیں کہ انہوں نے یہ روایت حضرت ام عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے سنی ہو، اسی وجہ سے یہ روایات ناقابل اعتبار ہے۔ مصنف ابن ابی شیبہ کی دوسرے نسخوں میں جن میں جریر بن حازم کے بعد ایک راوی محمد کا ذکر ہے، اس سے مراد تابعی محمد بن سیرین رحمۃ اللہ تعالی علیہ ہیں، اور دلچسپ بات یہ ہے کہ محمد بن سیرین کی بھی ملاقات حضرت سیدہ ام المؤمنین ام عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے ثابت ہی نہیں، اور نہ ہی انہوں نے کوئی حدیث حضرت ام عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے سنی ہے۔ مشہور امام جرح و تعدیل
ابن ابی حاتم لکھتے ہیں کہ ابن سیرین لم یسمع من عائشہ شیئا، یعنی ابن سیرین نے حضرت ام المؤمنین ام عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے کچھ نہیں سنا۔ بحوالہ کتاب المراسیل لابن ابی حاتم صفحہ نمبر 188۔ یہی بات حافظ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے بھی نقل کی ہے، تہذیب التہذیب جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 587۔ اسی طرح ثابت ہوا کہ حضرت ام عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی طرف منسوب یہ روایت منقطع یا مرسل ہے، اور اصول حدیث کے روح سے قابل اعتبار نہیں، بلکہ مرفوع اور متصل احادیث کے ہوتے ہوئے مردود اور ناقابل اعتماد ہے۔ پھر مزے کی بات یہ ہے کہ ام المؤمنین حضرت ام عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا خود حضور عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت فرماتی ہیں کہ آپ نے فرمایا کہ لا یبقی بعدی من النبوۃ الا المبشرات، قالوا یا رسول اللہ وما المبشرات، قال الرؤیا الصالحہ یراها الرجل او ترا له، یعنی میرے بعد مبشرات کے علاوہ نبوت میں سے کچھ باقی نہیں۔ صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مبشرات کیا ہیں؟ تو آپ نے فرمایا نیک آدمی جو خواب دیکھتا ہے یا اسے دکھایا جاتا ہے۔ بحوالہ مسند احمد جلد نمبر 6 صفحہ نمبر 129۔ ساری گفتگو کا خلاصہ یہ ہے کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ حضرت ام عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے منسوب اس قول کی کوئی مرفوع متصل سند نہیں ہے، اور ایک بے سند قول کو صحیح احادیث کے مقابلے میں قبول کیا جا سکتا ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ بالفرض محال اگر اس قول کو صحیح بھی تسلیم کر لیں تو ام عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے یہ بات اس لیے فرمائی کیونکہ سیدنا حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے تشریف لانا ہے، ان کے آنے سے نبیوں کی تعداد میں اضافہ نہیں ہوگا۔ حدیث نمبر 3، قادیانی ایک اور حدیث پر اعتراض کرتے ہیں کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد نبوی کے بارے میں فرمایا کہ مسجدی آخر المساجد، یعنی یہ مسجد آخری مسجد ہے، تو ظاہر ہے کہ آپ کی مسجد کے بعد دنیا میں ہر روز مسجدیں بن رہی ہیں، تو اپنے خاتم النبیین ہونے کا بھی یہی مطلب ہوگا کہ آپ کے بعد نبی بن سکتے ہیں معاذ اللہ۔ قادیانیوں کے اس باطل استدلال کا جواب آپ ملاحظہ فرمائیں۔ اس کا پہلا جواب تو یہ ہے کہ سارے انبیاء کرام علیہ السلام کی سنت مبارکہ تھی کہ وہ مسجد بناتے تھے، اور جب حضور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد بنوائی تو ظاہر ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی نئے نبی نے آنا نہیں تھا، اور انبیاء کرام علیہ السلام کی جو مسجد بنانے کی سنت تھی اس پر عمل نہیں ہونا تھا، اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسجد نبوی انبیاء کرام علیہ السلام کی آخری مسجد ہے۔ یہ حدیث تو ختم نبوت کی دلیل بنتی ہے، نہ کہ اجرائے نبوت کی دلیل۔ جواب نمبر 2، اس حدیث میں جہاں مسجدی آخر المساجد کے الفاظ آئے ہیں وہاں احادیث میں آخر مساجد الانبیاء کے الفاظ بھی آئے ہیں۔ الترغیب والتہذیب، بحوالہ الترغیب والتہذیب۔ اس کے علاوہ حضرت سیدہ ام عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انا خاتم الانبیاء ومسجدی خاتم مساجد الانبیاء، یعنی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں انبیاء کو ختم کرنے والا ہوں اور میری مسجد انبیاء کے مساجد کو ختم کرنے والی ہے۔ بحوالہ کنز العمال جلد نمبر 6 صفحہ نمبر 256۔ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی اس روایت سے بات بالکل واضح ہو گئی کہ اس روایت سے مراد یہی ہے کہ مسجد نبوی انبیاء کی آخری مسجد ہے۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ اس روایت سے یہ بالکل ثابت نہیں ہوتا کہ نبوت جاری ہے اور نئے نبی آ سکتے ہیں، بلکہ اس روایت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ختم نبوت کو بیان فرمایا ہے کہ جس طرح میں نبیوں کو ختم کرنے والا ہوں اور میرے بعد کوئی نبیوں کی تعداد میں کسی ایک نبی کا بھی اضافہ نہیں ہوگا، اسی طرح میری مسجد بھی انبیاء کرام علیہ السلام کی مساجد کو ختم کرنے والی ہے۔ اب انبیاء کرام علیہ السلام کی بنوائی گئی مساجد بھی کسی ایک مسجد کا اضافہ نہیں ہوگا۔
حدیث نمبر 4، قادیانی ایک اور حدیث پر اعتراض کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اس روایت میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت سیدنا عباس رضی اللہ تعالی عنہ کو خاتم المہاجرین فرمایا، اور ہجرت تو تا قیامت جاری رہے گی، اس طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آپ کو خاتم النبیین فرمایا، اور نبوت بھی تا قیامت معاذ اللہ جاری رہے گی۔ سب سے پہلے حدیث اور اس کا ترجمہ آپ ملاحظہ فرمائیں کہ اتمعن یا عمی فإنک خاتم المہاجرین فی الہجرت کما انا خاتم النبیین فی النبوہ، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے چچا آپ اطمینان رکھیں، کیونکہ آپ مہاجرین کو ختم کرنے والے ہیں، جس طرح میں نبوت میں نبیوں کو ختم کرنے والا ہوں۔ اب اس باطل استدلال کے جوابات آپ ملاحظہ فرمائیں۔ جواب نمبر 1، سب سے پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سیدنا عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے جو الفاظ ارشاد فرمائیں وہ ملاحظہ فرمائیں۔ اطمئن یا عم فإنک خاتم المہاجرین فی الہجرت کما انا خاتم النبیین فی النبوہ، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے چچا آپ اطمینان رکھیں، کیونکہ آپ مہاجرین کو ختم کرنے والے ہیں، جس طرح میں نبوت میں نبیوں کو ختم کرنے والا ہوں۔ اب اصل واقعہ آپ ملاحظہ فرمائیں۔ حضرت سیدنا عباس رضی اللہ تعالی عنہ کو خاتم المہاجرین اس لیے کہا گیا تھا کیونکہ مکہ فتح ہونے سے پہلے وہ آخری مہاجر تھے جو مکہ مکرمہ سے ہجرت کر رہے تھے، لیکن جب دیکھا کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام اپنی فوج کے ہمراہ مکہ فتح کرنے کے لیے تشریف لا رہے ہیں، تو حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے افسوس ظاہر کیا کہ میں ہجرت کی فضیلت سے محروم رہا۔ تو حضور عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت سیدنا عباس رضی اللہ تعالی عنہ کو تسلی اور حصول ثواب کی بشارت دیتے ہوئے فرمایا کہ آپ خاتم المہاجرین ہیں، اس لیے کہ مکہ مکرمہ سے واقعی ہجرت کرنے والے آخری مہاجر حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ تھے۔ مکہ مکرمہ حضور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں ایسا فتح ہوا جو قیامت کی صبح تک دارالسلام رہے گا، تو مکہ مکرمہ سے آخری مہاجر حضرت سیدنا عباس رضی اللہ تعالی عنہ ہی ہوئے۔ جواب نمبر 2، ہجرت دارالکفر سے دارالسلام کی طرف کی جاتی ہے، اور مکہ مکرمہ قیامت تک دارالسلام رہے گا، مکہ مکرمہ سے قیامت تک ہجرت نہیں ہوگی۔ اس لیے حضرت سیدنا عباس رضی اللہ تعالی عنہ مکہ مکرمہ سے ہجرت کرنے والے آخری مہاجر تھے، کیونکہ ان کے بعد قیامت تک مکہ مکرمہ سے کوئی ہجرت نہیں کرے گا، کیونکہ مکہ مکرمہ قیامت تک دارالسلام رہے گا۔ حدیث نمبر 5، قادیانی ترمذی شریف کی اس روایت پر اعتراض کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ اس روایت میں خواب کو نبوت کا 46واں حصہ قرار دیا گیا ہے، بس ثابت ہوا کہ نبوت جاری ہے اور نئے نبی بھی معاذ اللہ آ سکتے ہیں۔ سب سے پہلے ترمذی شریف کی روایت اور اس کا ترجمہ آپ ملاحظہ فرمائیں۔ عن عبادہ بن صامت ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال رؤی المؤمن جزء من 46 جزءا من النبوہ، یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مومن کا خواب نبوت کا 46واں حصہ ہے، بحوالہ ترمذی روایت نمبر 2271۔ قادیانیوں کے باطل استدلال کا جواب یہ ہے کہ جس طرح دھاگے کو کپڑا نہیں کہہ سکتے، جس طرح اینٹ کو مکان نہیں کہہ سکتے، جس طرح آدمی کے کٹے ہوئے ناخن کو انسان نہیں کہہ سکتے، اسی طرح سچے خوابوں کو نبوت بھی نہیں کہہ سکتے۔ حدیث نمبر 6، قادیانی ایک اور حدیث پر اعتراض کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ اس حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میرے بعد 30 جھوٹے دجال نبوت کا دعویٰ کریں گے، اور اب 30 جھوٹے مدعیان نبوت کی تعداد پوری ہو چکی ہے، لہذا اب سچے انبیاء آئیں گے معاذ اللہ۔ سب سے پہلے حدیث اور اس کا ترجمہ آپ ملاحظہ فرمائیں۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال
قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا تقوم الساعة حتى يخرج 30 دجالون كلهم يزعم انه رسول اللہ۔ یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک 30 دجال ظاہر نہ ہو جائیں، وہ سب یہی کہیں گے کہ میں اللہ کا رسول ہوں۔ بحوالہ ابو داؤد شریف حدیث نمبر 4333 اور 4333، ترمذی شریف حدیث نمبر 2218۔ قادیانیوں کے اس باطل استدلال کے بہت سے جوابات ہی آپ ملاحظہ فرمائیں۔ مرزا قادیانی نے لکھا ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ دنیا کے آخر تک قریب 30 کے دجال پیدا ہوں گے۔ بحوالہ روحانی خزائن جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 197۔ یہاں مرزا قادیانی نے خود تسلیم کیا کہ دنیا کے آخر تک ایسے جھوٹے دجال آئیں گے، یعنی زمانے کی قید نہیں کہ اس زمانے تک ایسے دجال آئیں گے اور اس زمانے کے بعد ایسے دجال نہیں آ سکتے۔ مرزا قادیانی کی اس تحریر سے پتہ چلا کہ دجالوں کی تعداد پوری نہیں ہوئی، بلکہ ابھی مزید ایسے جھوٹے دجالوں نے آنا ہے جو نبوت کا دعویٰ کریں گے۔ جواب نمبر 2، اس حدیث میں جن دجالوں کا ذکر کیا گیا ہے وہ بڑے بڑے دجال ہیں جو نبوت کا دعویٰ کریں گے اور ان کا فتنہ کچھ دیر باقی رہے گا۔ جن کا فتنہ باقی نہیں رہا اور ان کا فتنہ تھوڑی دیر چلا ان کا ذکر نہیں ہے۔ اور نواب صدیق حسن نے لکھا ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اس امت میں 30 دجالوں کی آمد کی خبر دی تھی وہ پوری ہو کر 27 کی تعداد مکمل ہو چکی ہے۔ بحوالہ حجج الکرامت، مرزا قادیانی کو بھی ان دجالوں میں شامل کر کے ایسے جھوٹے دجالوں کی تعداد 28 ہو چکی ہے۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ اس روایت سے نبوت کا جاری رہنا ثابت نہیں ہوتا، بلکہ یہ ثابت ہوتا ہے کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے بعد بھی بہت سے لوگ جو جھوٹے ہوں گے وہ نبوت کا دعویٰ کریں گے، حالانکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے رسالت اور نبوت کو منقطع کر دیا ہے۔ میرے آقا کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ کوئی نبی نہیں آئے گا اور نہ کوئی رسول آئے گا